سامعین، سلام مسنون۔ آج 8 مارچ ہے۔ سارے عالم میں عالمی یوم خواتین منایا جا رہا ہے۔ انمول سیریز کے تحت آج اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عالمی یوم خواتین کب سے منایا جا رہا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے۔ عالمی یوم خواتین بین الاقوامی طور پر ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد خواتین کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور لوگوں میں خواتین پر تشدد جو ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی ترغیب دینا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے عالمی یوم خواتین 19 مارچ 1911 عیسوی کو منایا گیا۔ پھر سن 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ خواتین کا بین الاقوامی دن ہر سال 8 مارچ کو باقاعدہ منایا جائے گا۔ جب سے آج تک یہ منایا جا رہا ہے۔ عظیم الشان 5 اسٹار ہوٹلوں میں، بڑے بڑے ہالوں میں پرتکلف سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اخباروں میں رنگین ضمیموں کی اشاعت ہو رہی ہے۔ کانفرنسوں اور سمپوزیم میں مباحثے ہو رہے ہیں، اور پھر ہر سال نئی قراردادوں کے لیے سفارش اس عالمی دن میں ہوتے ہیں۔ اس عالمی دن کا یہ لاحاصل روایات و رسومات کا حصہ ہیں۔ عورت خود اپنے لیے ایک قابل سکون مقام کی متلاشی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں یوم خواتین منانے کے بجائے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور اس نظام کو اپنے اوپر نافذ کریں جس سے معاشرے میں باعزت مقام حاصل ہو سکے۔ اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورتوں پر ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی اور حقوق کے تحفظ کا جو آسمانی بل پیش کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور عمل پیرا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس نے عورت کو ایک ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا جس کا اس تاریک دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عورت کی پیدائش پر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے پرورش کرنے والے کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ عورت کو وراثت میں حق مقرر کیا گیا۔ عورت کو مہر کا حق دیا گیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ عورت کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ماں کے درجے کو اس قدر معزز بنا دیا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اگر حقوق پر نظر ڈالیں تو مرد کو اس کا ولی سرپرست بنایا گیا، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے اور بیٹے کی حیثیت سے۔ اس کو کسی بھی قسم کی مالی و معاشی تگ و دو کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، بلکہ اس کو گھر کی پوری ذمہ داری دے کر ایک باعزت مقام دیا گیا۔ لیکن یہ تمام مراتب اور اعزاز دینے کے باوجود عورت کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ صرف اور صرف گھر کی ہو کر رہ جائے اور اپنی صلاحیتوں کو بالکل بھلا دے، بلکہ اس کو اس بات کی پوری آزادی دی گئی کہ اگر قدرت نے اسے صلاحیتیں عطا کی ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے معاشرے کی بھلائی کے کاموں میں استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نہ صرف اپنے اہل و عیال کی اصلاح اور بہتری کا کام انجام دے سکتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی اصلاح اور ترقی کے کام بھی کر سکتی ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو اپنے خاندان کی کفالت بھی کر سکتی ہے، اور اس پر اس کو دوہرے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ضرورت پڑنے پر عورت وہ تمام کام کر سکتی ہے جو مرد انجام دیتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ عورت اور مرد کی تخلیق میں جو اس کے خالق نے ایک امتیاز رکھا ہے، اس امتیاز کے تقاضوں کو وہ مد نظر رکھے۔ صنف نازک کی شخصیت کا تجزیہ اگر کیا جائے تو مجموعی طور پر اس کی 4 حیثیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں: ماں،
بہن، بیوی اور بیٹی۔ ماں، اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کا مقام اس قدر بلند کیا ہے کہ معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے والد حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جہاد کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اس کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری والدہ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے والد۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی حیثیت و مرتبہ استحقاق خدمت میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر ماں کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ اسلام سے نفرت کرتی ہے، اب وہ میرے پاس آئی ہے، وہ میرے حسن سلوک کی مستحق ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ بہن، قرآن کریم میں جہاں عورت کے دیگر معاشرتی و سماجی درجات کا تعین کیا گیا، وہیں بطور بہن اس کے حقوق بیان کیے گئے۔ بحیثیت ہمشیرہ عورت کی وراثت کا حق بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ترمذی۔ بیٹی، اسلام کی آمد سے پہلے بیٹی کی پیدائش کو ذلت و رسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو احترام و عزت کا مقام عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی و سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا، بلکہ اسے وراثت کا حقدار بھی ٹھہرایا۔ بیوی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تسلسل و بقا کے لیے ازدواجی زندگی اور خاندانی رشتوں کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیوی کے رشتے کی اہمیت اور اس سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوی سے حسن سلوک کی جا بجا تلقین فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو مختلف واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازدواج مطہرات کی عملی طور پر بہت سے موقع پر دلجوئی فرمائی ہے۔ عورت کا مقام اسلام میں، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ ان میں خواتین کے انفرادی حقوق، ازدواجی و معاشی اور دیگر حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے عورتوں کو عزت و تکریم عطا کی ہے، عورت کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، خاندان، خاوند اور دوسرے قریبی رشتہ داروں سے وراثت کا حق عطا کیا ہے۔ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، اسی طرح عورت کو خلا کے ذریعے نکاح تحلیل کرنے کا پورا اختیار اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو یہ سب حقوق بہت دل کھول کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عالمی یوم خواتین کے موقع پر اسلام نے جو عورت کو بلند مقام دیا ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور اس پیارے نظام کو اپنے اوپر نافذ کریں، جس کے ذریعے ان کو معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل ہو سکے۔ آج اگر مغرب اور مغرب پرست اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں
اور اسلام کو حقوق نسواں کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں تو یہ صرف حقائق سے چشم پوشی کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ عالمی یوم خواتین کا منانا، سیمینار و سمپوزیم انعقاد کرنا تمہید ہے، عمارت کی بنیاد ہے۔ اصل کام ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس یوم یادگار کو عملی و کردار کا جامہ پہنایا جائے، عملی میدان میں خواتین کو ان کے حقوق فراہم کیے جائیں، ان پر ہونے والے ظلم و تشدد کا خاتمہ کیا جائے، بڑھتی ہوئی راہ روی اور ہوس پرستی پر قدغن لگائی جائے، عزت و ناموس کی حفاظت ہو، خلوص و محبت کی جلوہ آرائی ہو، تقدس و پاکیزگی کو فروغ ملے تاکہ سال کا ہر دن یوم خواتین بن جائے۔ عبدالرشید طلحہ نعمانی صاحب کے مضمون سے کافی باتیں لی گئی ہیں جو واقعی قابل ستائش اور لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اور سارے امت مسلمہ کو لکھنے، کہنے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انمول سیریز کی میری اس پیشکش کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انمول سیریز کو سبسکرائب کرنے کی درخواست کرتے ہوئے دعاؤں کا طالب خاکسار ڈاکٹر آر عبدالحمید۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ والسلام۔